وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے اور اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی بھی بنا لے اور اللہ رب العالمین کی بندگی کرے۔ یہ انسان یہاں چند روز کا مہمان ہے، اپنی مہلت اور مدت مکمل ہونے کے بعد اگلے سفر پر اس کو روانہ ہونا ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ انسان جو یاد الہی میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں اپنا وقت گزارے، جو اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے ہر لمحہ بے قرار رہے، جس کا ہر عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، جس کا ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ فقد فاز فوزا عظیما، اس پر صادق آتا ہے۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایک دفعہ پھر ہماری زندگیوں میں آیا ہے۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ ایسا مہینہ جس کے ایک ایک پل میں اللہ کی رحمت مسلدھار بارش کی طرح برستی ہے۔ جو انسان بھی اس ماہ مبارک کا دل میں ادب رکھتا ہے، دل سے احترام کرتا ہے، اس کے روزے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور عبادت کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ ایسا بندہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا قرب اور جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گا۔ ہمارے سلف صالحین کی زندگی میں دیکھا جائے کہ جب وہ کسی بزرگ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں آدمی تو بہت بزرگ آدمی ہے، اور اس کی دلیل یہ دیتے تھے کہ اس نے اپنی زندگی میں اتنے رمضان گزارے، اس نے اتنے اعتکاف کیے، رمضان میں اس نے اتنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی، اتنے قرآن مکمل کیے۔ ان کے نزدیک بزرگی کا یہ پیمانہ تھا۔ بزرگی اور ترقی درجات کا اندازہ لگانے کے لیے یہ رمضان کا معیار تھا کہ فلاں انسان زندگی کے اتنے رمضان مبارک گزر چکا، اس کے درجے تو ہم سے بہت اونچے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد پر صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر ایک برکت والا مہینہ آیا ہے، اس میں اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، تمہارے خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ فرمایا ینظر اللہ تعالی الی تنافسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو، کسی بات میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کو۔ تو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ رمضان مبارک کے مہینے میں نیک اعمال اور عبادت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ فلانا نے اگر 3 قرآن مکمل کیا تو میں اس رمضان میں 5 مکمل کروں گا، اگر کسی نے 5 کیا تو میں 7 کروں گا۔ اس لیے اسے کہتے ہیں تنافس، یعنی نیکیوں کے اندر آگے بڑھنا۔ اس لیے اس مہینے میں ہر بندے کو یہ کوشش میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ جیسے کلاس میں امتحان ہوتا ہے کہ ہر بچے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں فرسٹ آ جاؤں، اسی طرح رمضان المبارک میں ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر عبادت کے اندر وقت ہمارا زیادہ سے زیادہ لگے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان سال کا دل ہے، جیسے ہمارا دل ہوتا ہے اسی طرح کہ یہ پورے سال کا دل ہے۔ جب یہ درست رہا تو تمام سال درست ہے۔ حضرت مسعود سے مروی ہے کہ جب رمضان کی پہلی شب یعنی آج کی رات ہے، جب پہلی شب آتی ہے تو جو انسان سورہ فتح پڑھتا ہے وہ سال بھر ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ یعنی آج رات میں ہم کو سورہ فتح پڑھنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب فرشتہ روزہ لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ روزے سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کیا میرے بندے نے تیری کچھ تکریم و تعظیم کی؟ روزہ عرض کرتا الہی اس نے مجھے اپنے نفس کی نہایت اعلیٰ مقام میں رکھا،
مجھے نماز اور تراویح سے راحت پہنچائی اور میری خدمت کے لیے تمام دین کمر بستہ رہا، اپنے نگاہوں کو حرام سے بچایا، کان کو غلط چیزیں سننے سے، غیبت اور چغلیوں سے بچایا، کان کو باطل کی آواز سے باز رکھا، یعنی گانے باجے سے پرہیز رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے مقعد صدق میں اتار کر اس کی عزت و افزائی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری شب تک کے کھلے رہتے ہیں۔ جو ایماندار ایمان والا اس کے کسی بھی شب میں عبادت کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے عوض 1700 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور جنت میں سرخ یاقوت کے محل تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو روزے کے ساتھ ساتھ میں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے کہ اس رات میں ایک سجدہ کریں گے اللہ 1700 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھیں گے اور جنت میں سرخ یاقوت سے محل تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر یقین کے ساتھ ہمیں اللہ کی حساب میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔